والمروۃ من شعائر اللہ، ان بے شک الصفا، صفا والمروۃ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہے۔ فمن پس جو حج کرے البیت خانہ کعبہ کا، او یا اعتمر عمرہ کرے، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی حرج علیہ اس پر، ان یطوف کہ وہ طواف کرے بہما ان دونوں کا، ومن اور جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی بھلائی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی یہ ذکر تھا کہ اے پروردگار ہمیں حج اور عمرے کے افعال کی تعلیم فرما، ربنا وجعلنا مسلمین لک والی آیت میں۔ اور شعیرہ کے معنی ہوتے ہیں علامت اور نشانی، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شعائر اللہ میں داخل ہیں، اور یہاں صفا مروہ کو شعائر اللہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں شاعر اللہ میں پہلے نمبر پر قرآن کریم، دوسرے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرے پر کعبۃ اللہ شریف، چوتھے پر نماز ہے۔ یہ مذکورہ چیزیں اسلام کی بڑی نشانیاں ہیں، اور صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ سورہ حج میں قربانی کے ان جانوروں کو بھی شاعر اللہ کہا گیا ہے جنہیں حاجی لوگ وہاں قربان کرتے ہیں۔ فمن حج البیت، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، اور حج کے لفظی معنی قصد اور ارادہ کے ہیں، اور شرعی طور پر خاص حالت میں، یعنی خاص حالت احرام میں، اور خاص مہینوں اور خاص دنوں میں، اور دن مہینے جو ہے وہ شوال تا ذی الحجہ کے 10 دن، اور خاص جگہ پر یعنی بیت اللہ شریف کا قصد کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ وہ اعتمار یا عمرہ کرے، عمرے کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، تو کعبۃ اللہ کی زیارت شریعت کے بتائے ہوئے افعال کے ساتھ ہو تو یہ عمرہ کہلاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق عمرہ سنت ہے، اور ترمذی شریف کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ